ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک عظیم سلطنت میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کے محل کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ اس کے اندر ایک خوبصورت باغ، سونے کے ستون، چاندی کے فرش اور سب سے بڑھ کر 12 خوبصورت شہزادیاں رہتی تھیں۔ یہ شہزادیاں ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھیں، مگر بادشاہ ایک بات سے بہت پریشان تھا۔ روز صبح جب بادشاہ اٹھتا تو خادم اطلاع دیتے، حضور 12 شہزادیوں کی جوتیاں ایک بار پھر پھٹ چکی ہیں۔ بادشاہ حیران ہو جاتا ہے، یہ ممکن کیسے ہے؟ یہ شہزادیاں تو رات کو اپنے کمروں میں بند رہتی ہیں، دروازے پر پہرا ہوتا ہے، پھر یہ جوتے کیسے گھس جاتے ہیں؟ بادشاہ سلطنت نے اعلان کروا دیا، جو شخص یہ راز معلوم کرے گا اسے انعام میں میری ایک بیٹی سے شادی کا حق اور آدھی سلطنت دی جائے گی۔ بہت سے شہزادوں نے کوشش کی، مگر کوئی بھی اس راز کو نہ پا سکا۔ جو بھی آیا 3 راتوں میں کچھ نہ بتا سکا اور واپس بھیج دیا گیا۔ ایک دن ایک سادہ لباس نوجوان سپاہی محل کے دروازے پر آیا۔ وہ نہ شہزادہ تھا نہ امیر، مگر اس کی آنکھوں میں سمجھداری اور دل میں سچائی تھی۔ اس نے کہا، میں 12 شہزادیوں کا راز معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی، مگر ساتھ ہی تنبیہ کی، اگر 3 دن میں تم راز نہ بتا سکے تو تمہیں جیل بھیج دیا جائے گا۔ سپاہی نے حامی بھر لی۔ شام کو جب سپاہی محل کے باغ میں بیٹھا سوچ رہا تھا، ایک بوڑھی عورت اس کے پاس آئی۔ وہ بہت پیاری مگر پوری اسرار لگ رہی تھی۔ اس نے پوچھا، بیٹا کیوں پریشان ہو؟ سپاہی نے سارا ماجرا سنایا۔ بوڑھی عورت مسکرائی اور اپنی جیب سے ایک جادوئی چادر نکال کر کہا، یہ چادر تمہیں نظر نہ آنے میں مدد دے گی، بس خبردار رہنا، جب شہزادیاں تیار ہو رہی ہوں تو تم مت بولنا، ورنہ جادو ٹوٹ جائے گا۔ سپاہی نے شکریہ ادا کیا اور چادر سنبھال لی۔ رات ہوئی، سپاہی نے خود کو چادر میں لپیٹا اور شہزادیوں کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ 12 شہزادیاں پہلے سونے کا ناٹک کرنے لگیں، پھر جیسے ہی وقت ہوا سب نے اپنی چمکتی ہوئی لباس پہنی، جوتے بدلے اور بستر کے نیچے ایک خفیہ دروازہ کھولا۔ سپاہی حیران ہوا، وہ دروازے سے ان کے پیچھے چلا گیا اور نظروں سے غائب ہونے کی وجہ سے کوئی اسے دیکھ نہ سکا۔ سیڑھیاں اترنے کے بعد سب ایک جادوئی باغ میں پہنچے۔ درختوں پر چاندی کے پتے، نیلے جگمگاتے پھول اور سونے کی روشنی میں نہاتا ہوا راستہ تھا۔ سپاہی نے درخت سے ایک چاندی کا پتا توڑا، جیب میں رکھا تاکہ ثبوت کے طور پر بادشاہ کو دکھا سکے۔ کچھ ہی فاصلے پر 12 شہزادوں کے ساتھ 12 کشتیوں پر 12 شہزادیاں سوار ہوئیں۔ سپاہی سب سے چھوٹی شہزادی کی کشتی میں دبے پاؤں سوار ہو گیا۔ دریا کے پار ایک اور محل تھا جو روشنیوں میں جگمگا رہا تھا۔ اندر موسیقی، خوشبو اور جشن کا ماحول تھا۔ 12 شہزادیاں 12 شہزادوں کے ساتھ خوبصورت رقص کرتی رہیں۔ سپاہی حیران ہو رہا تھا، یہ سب کس قدر خوبصورت مگر رازدارانہ ہے۔ جب رات ختم ہوئی، شہزادیاں تھکی ہوئی محل واپس آئیں، جوتے پھٹ چکے تھے۔ سپاہی چپ چاپ واپس ان کے کمرے میں آ گیا۔ اگلی 2 راتیں ویسی ہی تھیں۔ سپاہی نے ہر رات ایک چاندی، سونے یا ہیرے کا پتا توڑا اور ثبوت کے طور پر سنبھال لیا۔ تیسری رات سب شہزادیاں باتیں کر رہی تھیں، ہمیں شک ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، مگر کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ چھوٹی شہزادی نے کہا، میرا دل گھبرا رہا ہے، شاید کچھ ہونے والا ہے۔ مگر بڑی بہن نے کہا، گھبراؤ نہیں، یہ سب تمہارے وہم ہیں۔ چوتھے دن بادشاہ نے سپاہی کو بلایا اور پوچھا، تو کیا تم نے پتہ چلایا میری بیٹیاں کہاں جاتی ہیں؟ سپاہی نے جیب سے وہ چاندی، سونے اور ہیرے کے پتے نکالے اور سب کچھ تفصیل سے سنا دیا۔ محل کے درباری، شہزادیاں اور خود بادشاہ حیرت میں رہ گئے۔ شہزادیاں اب خاموش تھی۔ بادشاہ نے سختی سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ بڑی شہزادی نے جھک کر کہا، جی حضور، یہ سچ ہے۔ ہم ایک جادوئی دنیا میں رقص کرنے جاتی تھیں، مگر وہاں کا وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ بادشاہ نے سپاہی سے کہا، تم نے میری بیٹیوں کا راز جان لیا، اب تم اپنی پسند کی کسی ایک شہزادی سے شادی کر سکتے ہو۔ سپاہی نے مسکرا کر کہا، میں سب سے چھوٹی شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ سب سے معصوم اور سچی ہے۔ چھوٹی شہزادی شرما گئی مگر خوشی سے راضی ہو گئی۔ بادشاہ نے عظیم شان شادی کی تقریب رکھی، تمام ریاست خوشی سے جھوم اٹھی۔ جادوئی دنیا کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے، مگر شہزادیاں محل میں خوشی خوشی رہنے لگیں۔ سپاہی اور چھوٹی شہزادی نے مل کر ایک نیا محل تعمیر کروایا، جہاں ہر کوئی خوش رہتا، ہر بچہ رقص کرتا اور کہانیاں سناتا۔
تو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ سچائی اور صبر ہمیشہ کامیابی دلاتے ہیں۔ راز چھپانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے بلکہ بات کرنے سے ہی سمجھ آتی ہے۔ محبت، ایمانداری اور سادگی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ تو آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔